اور بے شک ایسا ہے کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا ہے زمانے کا۔ مختصراً اسی پہ بات کرتا ہوں۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہ تھے تو کائنات کے اندر ظلم و بربریت قائم تھی۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، رسم و رواجات عروج پر تھے۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، انسانیت دفن ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آ جائیں۔ تو اسی نعت کا پہلا جملہ تھا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ میں اسی جملے پہ 2 منٹ بات کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم امام الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، ظلم و بربریت قائم تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، رسم و رواج عروج پر تھے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، انسانیت دفن ہو چکی تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، اللہ کی ذات کو نہ کوئی جانتا تھا نہ مانتا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، 360 بتوں کے سامنے لوگ جھکا کرتے تھے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت اور پتھر ان کو اپنا معبود حقیقی سمجھا جاتا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی پتھروں کے سامنے جھکتا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ ہی کے آنے سے انسان کو عظمت ملی ہے، آپ ہی کے آنے سے بچیوں کو عزت ملی ہے، آپ ہی کے آنے سے انسانیت کو وقار ملا ہے، آپ ہی کے آنے سے رنگ بدلا ہے زمانے کا۔ اب اس شعر کی سمجھ آئی؟ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا ہے زمانے کا۔ وہ ظلم، وہ بربریت، وہ شرک، وہ رسم و رواج، وہ بتوں کے سامنے جھکنا اور وہ پڑا ہوا خون چاٹ لینا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ جس وقت میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفر کے بادل چھٹنے لگے، ظلم کے بادل چھٹنے لگے، بچیوں کو زندگیاں ملی اور اللہ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ پھر آپ کی محنت سے پوری دنیا کا رنگ بدلا اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے اسلام اور توحید کے عالم کو بلند کیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا ہے زمانہ۔ اللہ 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 اللہ